السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ آج میں آپ کو الو کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ الو ایک شکار کرنے والا پرندہ ہے جو دنیا بھر میں مختلف اقسام میں پایا جاتا ہے۔ الو کی خصوصیات میں اس کی بڑی آنکھیں، عمدہ سننے کی صلاحیت اور خاموش پرواز شامل ہیں۔ الو کی آنکھیں اور اس کی سب سے نمایاں خصوصیات ہیں جو اسے رات کے وقت شکار کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑی اور سامنے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے انہیں کم روشنی میں بھی واضح دیکھنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ الو کی آنکھیں ساخت ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنی آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتے، لیکن ان کی گردن کو 270 ڈگری تک موڑ سکتے ہیں۔ الو ایک بہت ہی اسرار پرندہ ہے۔ آپ نے ریئل میں تو الو کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے الو کو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس کو ریئل میں بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ الو بہت کم نظر آتا تھا، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الو عام نظر آیا کرتے تھے۔ یہ گھروں اور محلوں میں آیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کھانا کھاتا تھا تو الو اس کے گھر میں آیا کرتا تھا اور وہ تھوڑا سا کھانا اس کے آگے ڈالتے تھے اور الو کھانا کھا کر اڑ جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ الو نے انسانوں میں رہنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے ساتھ مکالمہ بھی کیا تھا اور پھر آپ نے اس کو خطاب بھی دیا تھا۔ الو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اگر کسی شخص کو الو نظر آتا ہے تو اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اور اگر رات کے وقت کسی کے گھر میں الو آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر میں بربادی ہونے والی ہے اور بہت جلد ویرانی چھا جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی اصلیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسا اصل میں کیوں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ الو کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑے الو ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے الو ہوتے ہیں۔ چھوٹے الو 500 گرام کا وزن ہوتا ہے اور بڑے الو 3 کلو تک بھی ہو سکتے ہیں۔ الو کی چونچ بہت نکیلی ہوتی ہے۔ عام طور پر تو یہ ہمیں بہت چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی چونچ پروں میں چھپی ہوتی ہے۔ شکاری پرندہ عقاب، بلکہ یہ دن کے وقت شکار کرتا ہے اور الو رات کے وقت شکار کرتا ہے۔ الو پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں سے ذرا بھی آواز نہیں آتی، جو اس کو خطرناک شکاری بنا دیتی ہے۔ الو بلی، دوسرے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور بہت بے دردی سے ان کو چیر پھاڑ کر زندہ ہی کھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ شکاری پرندہ ہے اس لیے یہ کھانے میں حرام ہے۔ الو عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ اگر یہ انسان کو خطرہ مان بیٹھیں تو یہ انسان پر خطرناک حملہ کرتا ہے اور انسانوں کی جانب سے یہ آنکھوں اور سر پر حملہ کرتا ہے۔ کچھ حملوں کے نتیجوں میں کچھ انسانوں کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں گھما کر ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، لیکن الو کی آنکھ فکس ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی گردن کو 270 ڈگری تک گھما سکتا ہے۔ عقاب جب بھی شکار کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے شکار کی گردن دباتا ہے، لیکن الو ایسا نہیں کرتا، یہ اپنے شکار کو زندہ ہی کھا جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الو اپنے شکار کو تڑپا کر مارتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد الو نے انسانوں میں رہنا کیوں چھوڑ دیا؟ سب سے پہلے حضرت سلیمان کی اور الو کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت تھی کہ وہ کسی بھی جانور سے بھی گفتگو کر سکتے تھے۔ الو آپ کے پاس آیا، اس سے سلام عرض کرتا ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھتے ہیں کہ تم کھیت کی چیزوں یعنی اناج کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو الو نے جواب دیا، میں اناج اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم کو جنت سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں اناج نہیں کھاتا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا، تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ الو نے جواب دیا، یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال پوچھا، تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو الو نے جواب دیا، کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ تو پھر آپ نے چوتھا سوال کیا، تم ویرانے میں بیٹھے ہوئے کیلے منہ میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ تو الو نے جواب دیا، میں ویرانے میں بیٹھتا ہوں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اس جگہ بسا کرتے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کا الو کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ یہ انسانوں سے بے حد محبت کرنے والا پرندہ ہے اور ایسا پرندہ نہیں دیکھا جو انسانوں سے بے حد محبت کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الو لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بناتے تھے۔ حضرت امام جعفر اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم یعنی 10 محرم کا دن جب پورا آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے، خون کے رنگ جیسا ہو جاتا ہے اور پھر
ہر جانور دکھی نظر آتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ تو الو کو ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امام کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ الو کو ہوا تھا۔ الو نے انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور ویرانے میں بس گیا، اور اس کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہ حال کر سکتے ہیں، تو پھر یہ میرا کیا حال کریں گے؟ تو بہت بری امت ہے، تو نے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے۔ آخر پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا جواب لازمی بتائیے، نہیں تو میں اگلی ویڈیو پر آپ کو خود بتا دوں گی۔ دنیا میں سب سے خطرناک شکاری پرندہ کون سا ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔